منہ سے توڑ کر کتا کھاتا ہے، کیا ایسے کھا سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ کتا تو جو ہے وہ تو ہڈی بھی چوس کے یعنی پھینک دیتا ہے، اور انسان بھی ہڈی چوس کے پھینک دیتا ہے، اس کا مطلب ہڈی چوسنا بھی چھوڑ دیں. ایسی کوئی قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں آئی ہے. بعض کا دانت سے توڑنا پڑ جاتا ہے جب بوٹی سخت ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے ایک لیکچر میں بولا تھا کہ حضرت آدم 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی کو جنت میں بھیجیں گے. ایک آدمی کو جنت میں نہیں بھیجیں گے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات کی 3 جلد میں آپ کو جو قیامت کی دن کا جو میدان محشر کے معاملات ہیں نا، اس میں یہ حدیث مل جائے گی. بخاری مسلم میں دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بوڑھے ہو جائیں گے غم کے مارے. یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں. میں کہوں جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا یار ایک کی ہے نا کسی اور نہیں لگے گی، سارے اڑ جائیں گے. اور اگر میں 80 میں کہوں کہ میں نے 79 گولیاں چلانی ہیں، ایک بچے گا، کوئی یہ کہے گا کہ جی وہ میں ہی بچاؤں گا، خیر ہے بیٹھے رہو. لیکن آخرت کے بارے میں لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے کہ جی وہ 1000 میں جو ایک جائے گا نا وہ میں ہی ہوں گا. ٹھیک ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں آپ نے مصلی پر جماعت کروائی، سنت اور نوافل آپ نے وہاں سے ہٹ کر ادا کیے، اس کی کوئی شرعی دلیل؟ بالکل شرعی دلیل موجود ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے کہ کیا سنت اور نوافل جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مقصورہ ایک کمرہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن مسجد کے امام کے ساتھ جماعت میں پڑھتے تھے. یعنی انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایک کمرہ بنایا تھا جس میں ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، وہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی نماز والے چیپٹر میں. تو وہ ایک تابعی کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا، تو جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد چونکہ وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجد نہیں تھی، کوئی اجتماعی دعا لمبی تو ہوتی نہیں تھی، کیونکہ اجتماعی دعا تو ہے ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو خود لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں امام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے نوافل پڑھنے شروع کر دی. یعنی جو بعد والی 4 نوافل ہیں سنتیں 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے پڑھیں، دونوں طرح جواز موجود ہے. تو کہتے ہیں میں جب سلام پھیر کے فارغ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مجھے کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جس جگہ پہ فرض نماز ادا کریں وہاں پر نفلی نماز نہ ادا کریں بلکہ جگہ بدل لیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ باقی اور جگہ بھی گواہ ہو جائیں گی نماز کے اوپر. جتنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گی وہ جگہ نماز کے لیے گواہی دیں گی. پلس نئے آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، یعنی جماعت سلام پھر چکا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے بھی 2 نوافل پڑھا کرتے تھے. جو آج صرف اہل حدیث نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے، اگرچہ وہ غیر موقع ہے، اس کی کوئی تاکید نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے. یہاں تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو، اتنے ضدی ہوئے ہیں اس مسئلے میں. تو اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ صحابہ کرام فرض کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں. اتنے زیادہ صحاب فرض سے پہلی والی 2 سنتیں مغرب سے پہلے پڑھتے تھے کہ نیا آنے والا سمجھتا تھا کہ بعد والی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا. اس سے بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام مسجد میں پہلے والے 2 نفل بھی پڑھ لیتے تھے 2 سنتیں، اور بعد والی بھی 2 سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. بہتر یہ ہے کہ سنتیں اور وتر گھر میں پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے. اچھا جی، موت کا وقت مقرر ہے تو عمر کیسے دراز ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، نہ آپ نے دراز کرنی ہے. یہ وہ وقت جس نے مقرر کیا ہوا نا تقدیر میں، ٹھیک ہے نا جی، اسی نے جس نے وقت مقرر کیا ہے تقدیر میں، اسی نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا. وہ ٹینشن ختم ہو گئی جی. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر. یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو لہذا تقدیر کوئی تبدیل نہیں ہوگی. تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہے، لیکن یہ 39ویں سال میں پہنچ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا کہ میں اس کی عمر 60 سال کر دوں گا. نو ہاں تسی حساب کتاب رکھنا ہے اللہ سے بندے ہو، اللہ نے رکھنا ہے، تسی نہ ٹینشن لو کسی گل.